بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کر دیا چپ واقعات دہر نے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ صاحبو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں زندگی اور موت کے بعد بھی محبتیں نصیب ہوتی ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ اور ان الفاظ کے ساتھ آج آپ کے سامنے چند دن قبل اس دنیا سے کوچ کرنے والے اپنے دوست محترم عبد المجید الرحمانی مرحوم کے سانحہ ارتحال کے حوالے سے کچھ معلومات شیئر کر رہا ہوں۔ صاحبو، جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن میں نے محسوس کیا کہ ہر دوست کی ٹائم لائن پر عبد المجید رحمانی کے سانحہ ارتحال کے حوالے سے خبریں تھیں، اور جہانیہ کے ہر گھر میں سوگ کی فضا تھی۔ حقیقت ہے کہ 1965 میں پیدا ہونے والے عبد المجید رحمانی نے جب سے آنکھ کھولی وہ محبتیں تقسیم کرتے رہے۔ انہوں نے 1981 میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور اس کے بعد ڈگری کالج خانیوال سے انہوں نے 1985 میں بی اے کا امتحان پاس کر لیا، اور اس کے بعد وہ محبوب پرنٹنگ پریس خانیوال کے مالکان سے ملے، اور وہاں انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی، اور پھر 1988 اور 90 کے درمیان انہوں نے جہانیہ میں ابن بشیر پرنٹنگ پریس کے نام سے اپنا پریس لگا کے کام شروع کر دیا۔ اور حقیقت ہے کہ وہ سیلف میڈ انسان تھے۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا۔ میرا ان سے پہلا تعارف 2010 میں اس وقت ہوا جب میری پہلی کتاب جہانیہ کا والا خاندان چھپی۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اب میں نے تاریخ جہانیہ کی طرف بڑھنا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ وزٹنگ کارڈ چھپوا لیے جائیں، اور یہ وزٹنگ کارڈ 2010 میں نے ان سے 1000 کی تعداد میں چھپوایا۔ اور اس دن وہ مجھے کہنے لگے کہ میرا آج آپ سے پہلا تعارف ہے۔ چائے منگوائی اور بڑے خوشگوار موڈ میں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے، اور میں نے انہیں اس وقت بتایا کہ اب میں تاریخ جہانیہ کی طرف قدم اٹھانے والا ہوں، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور پھر جب 2013 میں یہ کتاب مکمل ہوئی تو میں ان کے پاس کتاب لے کے گیا، اور ساتھ میں نے کہا کہ اس کی تقریب رونمائی کے لیے مجھے آپ کارڈ چھاپ کر دیں۔ تو کہنے لگے کہ میں کل ہی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ جب میں اگلے دن کارڈ لینے کے لیے گیا تو وہ ان کی تعداد 100 تھی، تو وہ کہنے لگے کہ اس کی میں نے پیمنٹ نہیں لینی، اور ساتھ یہ بھی کہ میں کیبل پر تقریب رونمائی کے حوالے سے خبر بھی چلوا دوں گا، اور مختلف اخبارات میں اپنے دوست احباب سے کہہ کے انہوں نے اس تقریب کے حوالے سے خبریں بھی شائع کروائیں، اور 10 یا 15 صحافیوں کے ساتھ الغزالی ہال ڈگری کالج میں وہ کوریج کے لیے اس وقت موجود تھے جب یہ تقریب جاری تھی۔ اور تقریب کے بعد میں نے اپنے طور پہ وہ تمام صحافی جو وہاں موجود تھے ان کو ایک ایک کتاب گفٹ کی۔ تو اس کے بعد بلکہ اس سے قبل انہوں نے اگلے دن کے اخبارات میں شہ سرخیوں کے ساتھ اس تقریب کی ایک کوریج کی گئی، جس کی وہ کاپیاں، یہ ٹکڑے آج بھی میرے پاس موجود ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں تو طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھی عبد المجید رحمانی کے ساتھ رابطہ رہا، اور میں نے محسوس کیا کہ جہانیہ کے تمام صحافی دن میں ایک بار ابن بشیر پرنٹنگ پریس پر ان کے پاس ضرور جایا کرتے تھے، اور وہاں وہ میٹھی میٹھی گفتگو کے ساتھ ان کو میٹھی میٹھی چائے سے نوازتے تھے، اور وہ اپنی خوشگوار یادیں شیئر کر کے وہاں سے آتے۔ اور حقیقت ہے کہ میں ان سے بہت متاثر ہوا۔ جب بھی ان کو دیکھا ان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور وہ مسکرا کے
احباب سے باتیں کر رہے ہوتے، اور میں ذاتی طور پہ جب بھی انہیں ملا وہ عام دوستوں کی طرح سے ذرا ہٹ کے بڑی چاہت کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھ کے معانقہ کرتے، اور پھر کہتے کہ بیٹھیے جی، اور پھر جس موضوع پر بھی ڈسکس کرنا ہوتی وہ کرتے۔ اس طرح انہوں نے جہانیہ کے ہر ملنے والے کا دل جیتا، اور اس کو محسوس کروایا کہ میں آپ کے چاہنے والوں میں شامل ہوں۔ پھر جب 2013 میں میری کتاب فرزندان جہانیہ شائع ہوئی، تو اس میں نے صفحہ نمبر 141 سے لے کے 154 تک یہ فرزندان جہانیہ، اس کے 141 سے لے کے 154 صفحہ پر جہانیہ کی صحافی برادری کے بارے میں مضامین شامل ہیں۔ تو میں نے جہانیہ کے اس عظیم اور مخلص صحافی کا ذکر بھی اپنے حساب سے اور اپنے الفاظ میں کیا، اور جس پر مجھے آج اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے ایک دوست کا ذکر اچھے انداز میں کیا۔ صاحبہ، اس کے بعد 2016 میں میری کتاب ٹھنڈے موسموں کی تلاش میں، یہ میں نے انہی سے پبلش کروائی۔ تو یہ کتاب جب اس کی وہ ٹریسنگ پیپر پہ ہم کنورٹ کر رہے تھے تو بجلی چلی گئی۔ اس کے ٹوٹل 166 صفحات ہیں، اور اس وقت جب بجلی گئی 144 صفحات پرنٹ ہو گئے تھے، باقی کام باقی تھا۔ تو وہ ان کا شاگرد کہنے لگا کہ میں کل اس کو مکمل کر دوں گا، لیکن اسے یاد نہ رہا۔ 3-4 دن کے بعد ان کے دست راست ارشد بھائی میرے پاس گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں وہ ٹریسنگ پیپر لے کے آئے کہ آپ ذرا چیک کر لیں۔ تو غلطی میری تھی کہ میں اس کی وہ دیکھ نہ سکا کہ کیا وہ 166 پیج ہیں یا 144۔ وہ 144 تھے، جو میری غلطی تھی۔ کتاب جب چھپ کے آ گئی تو میں نے کہا کہ وہ اتنے مضامین رہ گئے، اور 144 سے لے کے 166 پیج تک وہ پیج رہ گئے ہیں، تو مزہ نہیں آیا۔ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، چند دن تک آپ کو میں نئے سرے سے اس کو پبلش کروا دوں گا۔ تو انہوں نے نئے سرے سے وہ صفحات شامل کیے، ملتان خود لے کے گئے، نئے سرے سے وہ کاغذات شامل کروائے، اور پھر نئے سرے سے جلدیں بندی اور میرے حوالے کر دیں۔ تو مجھے 25,000 روپے کا انہوں نے بل بنا کے دیا۔ میں نے ان کو 20,000 روپے ادا کیا، اور میں نے کہا کہ 5,000 روپے میں اس کی فروخت کے بعد آپ کو ادا کر دوں گا۔ تو مسکرا کے کہنے لگے کہ شاہ صاحب، پاکستان میں کتابیں کون پڑھتا ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ بھی کتابیں شائع کرتے ہیں تو دوست احباب میں بانٹ دیتے ہیں۔ آپ دوست احباب میں بانٹیے، اگر یہ فروخت ہو گئی تو آپ 5,000 لے آنا، ورنہ کوئی بات نہیں، میری طرف سے گفٹ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ہر صورت یہ ادا کروں گا۔ میں کچھ عرصہ کے بعد وہ 5,000 ان کے پاس لے کے گیا، تو وہ بھول چکے تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ بھی تھا۔ تو مجھے کہنے لگے یہ کس چیز کے 5,000 روپے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ وہ کتاب ٹھنڈے موسموں کی تلاش میں آپ نے پبلش کی تھی، تو 20,000 میں نے دیا تھا، 5,000 باقی تھا، تو یہ میرے پاس اب آ گئے ہیں پیسے، تو یہ لے لیجئے۔ تو کہنے لگے اگر میری بات مانیں تو آپ رہنے دیجئے، یہ میری محبت سمجھیے یا اپنی میری طرف سے گفٹ سمجھ لیے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کی محبتیں اور جگہ پر بھی میں نے محسوس کی ہیں، تو بہرحال یہ آپ رکھ لیجئے۔ تو انہوں نے خوشی کے ساتھ جیب میں ڈالے اور شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد بھی میں بارہا ان سے ملا، اور مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ پریس کلب میں جب
کوئی بھی پروگرام ہوتا تو وہ بڑی چاہت کے ساتھ فون بھی کر دیتے اور کارڈ بھی بھیج دیتے۔ جب حاجی نذیر احمد مرحوم کے حوالے سے وہاں تعزیتی نشست ہوئی تو اس کے لیے بھی ان کا کارڈ آیا تو میں اس میں شامل ہوا۔ میں نے حاجی صاحب کے بارے میں فیس بک پر کئی دن تک مضامین کی کئی قسطیں میں نے شائع کیں، تو وہ مسلسل اپنے اخبار میں اس کو جگہ دیتے رہے اور لوگ ان سے استفادہ کرتے رہے۔ کل میں نے فیس بک آن کی اور واٹس ایپ چیک کیا تو برادرم سرور نذیر آرائی نے میسج لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے مرحوم بھائی عبد المجید رحمانی کے حوالے سے عنقریب کتاب پبلش کروانا چاہ رہا ہوں، تو بہت سے اور دوست بھی مضامین لکھیں گے، آپ بھی ان کے بارے میں اپنی یادداشتیں لکھ کر مجھے دیں۔ تو مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی، اور خوشگوار حیرت یہ کہ سرور نذیر آرائی کافی مصروف آدمی ہیں اور صحافتی زندگی میں وہ جہانی کے ان لوگوں میں شامل ہیں جو صحافت کی روح کو سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے وہ خاصے مصروف رہتے ہیں۔ تو مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ وہ اس ٹاپک پہ کتاب لکھیں گے، اور میں نے ان کو میسج کیا کہ شاباش، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، میں بھی مضمون لکھوں گا، اور باقی دوستوں سے بھی میں ملتمس ہوں کہ وہ بھی لکھیں تاکہ اس مخلص دوست کی یادیں محفوظ ہو سکیں جو ساری کی ساری خوشگوار یادوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں۔ میرا ان سے آخری رابطہ یا ملاقات چند مہینے پہلے ہوئی۔ میں اپنا یہ مائک سیٹ کروانے کے بعد اس کا مونوگرام لکھوانے کے لیے گیا تو مجھے بٹھایا، چائے پلائی اور کہنے لگے کہ کل آپ آ کے لے میں جب کل گیا تو یہ اپنا مجھے پرنٹ نکال کے دیا۔ میں نے پیسے دینا چاہے تو کہنے لگے کہ بہت سے اور لوگ ہیں جن سے ہم بہت سے پیسے لے لیتے ہیں، تو یہ تو ہمارا اپنا کام ہے، اس لیے اس کے پیسے میں نہیں لوں گا۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں مصروف رہا، حالانکہ دن میں ایک دو بار ان کی پرنٹنگ پریس کے سامنے سے گزرنا ہوتا، تو اتفاقاً ملاقات ان سے نہ ہو سکی کہ ایک دن میں نے فیس بک پر دیکھا کہ ان کے فالج کے حوالے سے خبر تھی، پھر مسلسل خبریں آتی رہی۔ مجھے سید عارف اللہ شاہ کچھ دن پہلے بتانے لگے کہ وہ آ تو گئے ہیں لیکن حالت اتنی اچھی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں تھا کہ اللہ مہربانی کرے گا، بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں خود 2012 میں فالج کے اٹیک کے بعد کافی عرصہ صاحب فراش رہا اور اب تک ادویات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں جس حال میں بھی ہوں، وقت گزرا تو مجھے گمان تھا کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن سکول میں بیٹھے تھے اور غلام یاسین قادری صاحب نے 10 بجے بتایا کہ یہ خبر آ گئی کہ برادرم عبد المجید رحمانی کا انتقال ہو گیا ہے اور رات 8:30 بجے جنازہ ہے۔ تو جنازے کے وقت وہاں ہر انسان کی طرح میں نے بھی محسوس کیا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صحافی برادری کے ساتھ ساتھ سارا شہر ہی امڈ آیا تھے۔ یہ ان کے اچھے اخلاق، ان کی محبتیں اور ان کے اچھے کردار اور اخلاق کی گواہی تھی۔ اور اگلے دن میں نے فیس بک پر کچھ اور ان کی تصویریں دیکھیں جو مسکراتی ہوئی تصویریں تھیں۔ موت کے بعد بھی ان کے چہرے پر وہ مسکراہٹ جو ہر وقت موجود رہتی تھی وہ ابھی تک موجود تھی، اور میرے منہ سے ان کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں، اور آج بھی میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ماشاءاللہ وہ کثیر الاولاد تھے۔ میں تعزیت کے لیے جب ان کے گھر پہنچا
تو ان کا بیٹا ایسے حافظ برادری کے بہت سے لوگ اور دست راس محمد ارشد بیٹھے تھے، تو مجھ سے ان کے بارے میں کوشش کے باوجود زیادہ گفتگو نہ ہو سکی۔ اس وقت بھی میری آنکھوں میں نمی تھی، اور اس وقت بھی میں نامعلوم آنکھوں کے ساتھ ان کا ذکر کر رہا ہوں، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے بچوں پر اللہ تعالیٰ دست شفقت رکھے، اور ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ اور میں دعا گو ہوں سرور نذیر ارائیں کے لیے کہ انہوں نے جس کام کا آغاز کیا ہے یہ بہت اعلیٰ ہے۔ کتاب کی صورت میں دوست احباب کو یاد رکھنا یہ بڑی اچھی روایت ہے۔ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو کتاب لکھتے ہیں یا جن کے بارے میں کتب لکھی جاتی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے عبد المجید رحمانی ان خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہیں جن کو زندگی کے بعد اب اس جہان سے رخصتی کے وقت بھی بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے، اور میرا گمان ہے کہ قیامت کی دہلیز تک ان کو اسی طرح اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا۔ میری پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔